السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اس سے ماقبل مشروعیت قربانی کے سلسلے میں 3 قسط آپ حضرات کی خدمت تک پہنچ چکی ہے اور چوتھی قسط فضائل قربانی کے سلسلے میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ اب یہاں انشاءاللہ 5ویں قسط مختلف عنوانات کی ہے، یعنی اس میں لفظ اضحیہ کی تحقیق کیا ہے، اسی طرح قربانی کا ثبوت اور قربانی کا حکم اور قربانی کی شرائط، ان 4 چیزوں پر انشاءاللہ تفصیلاً روشنی ڈالی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ اضحیہ حرکات اور حروف کے تھوڑے سے تغیر کے ساتھ 4 طرح سے نقل کیا گیا ہے، جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسلم شریف کے شارح ہے باب الاضحیہ کے اندر نقل کیا ہے۔ اضحیہ حمزہ کے پیش کے ساتھ۔ نمبر 2 اضحیہ حمزہ پر زیر، ان کی جمع اضاحی آیا کرتی ہے۔ ضحیہ اس کی جمع ضحایا استعمال ہوتی ہے، اور اضحیٰ حمزہ کے زبر کے ساتھ، جس کی جمع اضحیٰ ہے، اور اسی کے مطابق بقر عید کے دن کو یوم الاضحیٰ کہتے ہیں۔ معنی ان تمام ہی الفاظ کا ایک ہی ہے، یعنی قربانی کے۔ اسلام سے پہلے اور اوائل اسلام میں مختلف تقریبات تھی، یعنی اسلام جو مذہب آیا اس سے پہلے اور اسلام مذہب آنے کے بعد اس کے شروعات میں، یعنی اول جو مرحلہ تھا اس میں مختلف قسم کی تقریبات اور رسم و رواج تھے جن میں قربانی کی جاتی تھی۔ اونٹنی کا پہلا بچہ خدا کی نذر کیا جاتا تھا اور اس کی قربانی ہوتی تھی، اس کو فرع کہتے تھے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طریقہ ماقبل اسلام کا تھا۔ رجب کے شروع میں بھی قربانی کی جاتی تھی، جس کو عطیرہ یا رحیہ کہا جاتا تھا۔ جاہلیت میں یہ قربانی بتوں کے آستانوں پر ہوتی تھی، اور قربانی کے بعد جانور کے سر کو اس کے خون سے رنگ دیا جاتا تھا۔ اسلام کے اوائل میں بھی اس مشرکانہ رسم کو ختم کر کے اصل قربانی باقی رکھی گئی۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطیرہ کا حکم فرمایا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، جیسے کہ قال الترمذی ھذا حدیث غریب ضعیف الاسناد، حدیث نمبر 1552، باب ما جاء فی الفرع۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ یہی رائے عام فقہا اور جمہور امت کی ہے، تاہم مشہور تابعی اور معبد ابن سیرین کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ وہ اس حکم کو باقی سمجھتے ہیں اور خود اس پر عامل بھی ہیں۔ نمبر 2 قربانی کا ثبوت۔ تاہم قربانی کی 2 صورتیں ایسی ہیں جو باقی ہے اور ان کی مشروعیت پر اجماع ہے۔ ایک بقر عید اور دوسرے حج۔ حج کی جو حج و عمرہ کی دوگانہ سعادت حاصل کرنے والے حجاج یعنی قارن اور متمتع کرتے ہیں۔ ان قربانیوں کا ثبوت خود قرآن مجید اور احادیث نبوی میں موجود ہے۔
قرآن مجید کی جن آیت میں قربانی کا ذکر ہے ان میں سے دو تو بہت واضح ہیں۔ فصل لربک وانحر، سورہ کوثر آیت نمبر 2۔ یہاں 3 ایسے قرائن ہیں جس نے نحر کے معنی قربانی ہونے کے متعین کر دیے ہیں۔ اول یہ کہ قرآن میں اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ مالی عبادت مثلا زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں صلاۃ کے ساتھ نحر کا لفظ ہے۔ اگر اس کے معنی قربانی کے ہوں تو پھر قرآن کی عام ترتیب قائم رہے گی۔ دوسرے، عربی زبان کے عرف میں نحر کے لفظ سے ذہن فوراً قربانی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ نمبر 3، تیسرے، سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن جریر وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث واقعہ حدیبیہ کے موقع سے نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، 2 گانا نماز ادا فرمائی اور قربانی کی، جو گویا اس آیت کی عملی تفسیر تھی۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، سورہ انعام آیت نمبر 162۔ نسک کا لفظ قرآن میں کئی مواقع پر قربانی کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے کہ سورہ حج میں آیت نمبر 34، اسی طرح سورہ بقرہ میں آیت نمبر 196۔ گویا کہ یہ لفظ اعمال حج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ آیت مکی ہے اور حج کی فرضیت مدینہ میں ہوئی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہ لفظ قربانی ہی کے معنی میں ہو۔ حدیثیں جو قربانی کی بابت وارد ہے ان کی تعداد بے شمار ہے اور حد تواتر تک ان کے پہنچنے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس سے اس بات کا اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ منکرین حدیث حضرات کا قربانی کی مشروعیت سے انکار دلیل کے اعتبار سے کوئی معقولیت نہیں رکھتا۔ اس کا انکار خود قرآن کا انکار ہے۔ اس سے انحراف حدیث متواتر کو تسلیم کرنے سے انحراف ہے، اور اس سے گریز امت کے اس اجماع و اتفاق سے گریز ہے جو عہد رسالت سے آج تک پوری امت مسلمہ کے درمیان ایک متفق علیہ امر رہا ہے۔ یہ قربانی اس عظیم الشان اور معروف واقعے کی یادگار ہے کہ اللہ کے بندے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے اور امتحان محبت میں پورا اترنے کی غرض سے خود اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر چھری چلائی تھی۔ اب یہاں رک کر ذبیح اللہ کون ہے، حضرت اسماعیل یا حضرت اسحاق علیہ السلام، اس بحث کا یہاں موقع نہیں ہے، بلکہ جو دلائل زیادہ قوی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی جگہ ایک غیبی مینڈا ذبح کر دیا گیا۔ فداکاری اور خود سپردگی اور اطاعت و محبت کی یہ ایسی مثال تھی کہ شاید چشم فلک نے یہ اس سے پہلے دیکھی ہو اور نہ اس کے بعد۔ اسلام نے اس عبرت آمیز اور عظمت خیز واقعے کو امت مسلمہ کے لیے ایک یادگار بنا دیا، جو ہر سال ان سے اطاعت و وفا کے عہد و پیمان کی تجدید کراتا اور پایہ ابراہیمی کے نقوش جاویدہ کو زندہ کرتا ہے۔ قربانی کا حکم۔ جہاں قربانی کی مشروعیت پر فقہا کا اتفاق ہے، وہیں
اس کی حیثیت اور حکم کے بارے میں اختلاف ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب اور ان کے دو شاگرد قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہیں۔ یہ بات خلاصۃ الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 309 پر موجود ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی سنت مؤکدہ ہے۔ تاہم ایام قربانی میں اس کی قیمت کے صدقہ کر دینے سے قربانی کرنا بہرحال بہتر ہے، خواہ نفل قربانی ہی کیوں نہ ہو۔ کہ صدقہ کے ذریعے صرف غرباء کی اعانت ہوتی ہے اور قربانی کے ذریعے سنت ابراہیمی بھی تازہ کی جاتی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنی ہے کہ اگر کوئی شخص یوں سوچے کہ قربانی نہیں کرنی بلکہ قربانی کا جانور جتنے کا آتا ہے اس بقدر کسی غریب کو اس کا صدقہ کر دوں، تو اس سے محبوب عمل یہ ہے کہ قربانی کرے، اس لیے کہ کل گزشتہ جو چوتھی قسط تھی فضائل قربانی کے سلسلے میں، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب عمل ان دنوں میں احراق دم یعنی خون بہانے سے کوئی محبوب عمل نہیں ہے، اس لیے چاہیے کہ صدقہ نہ کرے بلکہ خود جانور کو ذبح کرے، وہی پیارے آقا کا محبوب عمل ہے۔ پھر احناف کے یہاں بعض قربانیاں تو غریب اور مالدار دونوں پر واجب ہے، بعض صرف مالداروں پر اور بعض صرف غرباء پر۔ مالدار اور غریب دونوں پر قربانی نظر کی وجہ سے واجب ہوتی ہے اور اس پر تمام ہی فقہا کا اتفاق ہے۔ مالدار پر بقرعید کی قربانی واجب ہوتی ہے جو غرباء پر واجب نہیں ہوتی، اور اگر بقرعید میں قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اگر وہ شخص غریب تھا تو اس خرید کردہ جانور کی قربانی بہرحال کرنی ہوگی، اس لیے کہ وہ اس کے لیے نظر کے درجے میں ہے، اور اگر مالدار تھا تو وہی جانور قربانی کے لیے متعین نہیں اور خاص جانور کی قربانی اس پر واجب نہ ہوگی۔ یہ بات فتاوی عالمگیری جس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 291 کتاب الاضحیہ میں موجود ہے۔ جن لوگوں پر قربانی واجب ہو ان کے لیے ایام قربانی میں جانور کی قیمت صدقہ کر دینا کافی نہ ہوگا اور فریضہ قربانی بھی باقی رہے گا۔ اس کو بھی فتاوی عالمگیری سے لیا گیا ہے۔ نمبر 4 قربانی کی شرائط۔ قربانی واجب ہونے اور دوسرے فقہا کے نزدیک سنت مؤکدہ قرار پانے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ نمبر 1 قربانی کرنے والا مالدار ہو، البتہ مالداری کا کیا معیار ہے اس میں اختلاف ہے۔ احناف کا مشہور قول ہے کہ گھر یا گھر کے ضروری سامان اور سواری کے علاوہ سونا چاندی اور زمین کی شکل میں اتنی چیز موجود ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید لی جائے، یا اگر ایسی زمین ہو جو کاشت کے لیے استعمال ہو رہی ہو یعنی جس میں کھیتی وغیرہ کرتے ہو تو اس کی سالانہ پیداوار اتنی مقدار میں ہو کہ سال بھر کے خوراک فراہم ہو سکے۔ نمبر 2 مسلمان ہو، کافر پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3 مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اس لیے حجاج پر بقرعید کی قربانی واجب نہیں۔ ہاں اگر وہ 15 دن پہلے سے مکہ میں مقیم ہو تو قربانی بھی واجب ہو جائے گی، خواہ وہیں کرے یا اس کی طرف سے اس کے وطن میں کی جائے۔ بالغ اور عاقل ہونا ضروری نہیں،
چنانچہ نابالغ نصاب زکوٰۃ کا مالک ہو تو اس کے مال کا نگراں یا اس کے مال کا ولی اس میں سے قربانی کرے گا۔ نیز قربانی واجب ہونے میں مرد و عورت کے احکام یکساں ہیں۔ قربانی واجب ہونے کی شرطوں میں قربانی کے آخری وقت کا اعتبار ہے۔ مثلاً 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے غریب مالدار ہو گیا یا کافر مسلمان ہوا تو اب اس پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ بات فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے انسائکلوپیڈیا کتاب قاموس الفقہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155 پر ذکر کیا ہے۔ اب یہاں 5ویں قسط جو مختلف عناوین پر مشتمل تھی ختم ہو رہی ہے۔ اب انشاءاللہ آئندہ کل سے مسائل قربانی شروع ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔